وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں جنات کے متعلق وہ باتیں، وہ معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے جنات کی خوراک کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سلسلے کے اختتام پر ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے، اور درست جواب دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نام بھی مدنی چینل پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب دینے والوں کا نام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جنات کی غذا کیا ہے، جنات کیا کھاتے ہیں، جنات کی خوراک کے بارے میں ہم نے سوال پوچھا تھا، اور اس کا درست جواب یہ تھا کہ جنات ہڈی، لید، لوبیا اور انسانوں کے کھانوں کی وہ دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، یہ سب جنات کی خوراک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن عبد الرحمن سقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے، یعنی 10,000 کان ہیں تیرے، یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائی جن کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا، تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے جنات کی عمریں کتنی طویل ہوتی ہیں؟ جی ہاں، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس بارے میں چند روایت ملاحظہ کیجیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ایک کتاب کا نام ہے، اس میں فرماتے ہیں صحابی جن حضرت سیدنا عثمان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 219 ہجری میں انتقال ہوا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن تھا، اس کا انتقال کب ہوا؟ 219 ہجری میں۔ ایک اور واقعہ آپ سنیں، حضرت عیسیٰ بن ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ سرزمین چین میں ایک مکان ایسا ہے کہ لوگ اگر راستہ بھول جائیں تو وہ یہ آواز سنتے ہیں کہ راستہ ادھر ہے۔ کیا آواز سنتے ہیں؟ راستہ ادھر ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور تاکید کی کہ جان بوجھ کر راستہ بھٹک جانا، پھر جب تمہیں یہ آواز سنائی دے تو ان پر دھاوا بول دینا اور دیکھنا کہ یہ لوگ ہیں کون۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب انہیں آواز سنائی دی تو حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا تم لوگ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حجاج کے آدمیوں نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنے عرصے سے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم سالوں کا شمار نہیں کرتے، البتہ یہ معلوم ہے کہ ملک چین 8 مرتبہ ویران ہوا اور 8 مرتبہ آباد ہوا، اور ہم اس وقت سے اس جگہ میں آباد ہیں۔ دیکھا پیارے پیارے مدنی منوں، کتنی مدت سے جنات آباد ہوتے ہیں، کتنی لمبی لمبی عمریں ان کو عطا کی گئی ہیں، اور ساتھ یہ بھی جانا ہم نے کہ جنات لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بھی بتاتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جنات کی طویل عمریں تو ہم نے جان لی، اب جانتے ہیں کہ جنات کو موت بھی آتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح انسان اپنی مدت حیات پوری کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے،
اسی طرح جنات کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ملک الموت کے ذمے انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے، وہی ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جنوں کی روح قبض کرنے کے لیے ہے، ایک فرشتہ شیاطین کی روح قبض کرنے کے لیے ہے، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کو وفات دینے پر مامور ہے۔ اس طرح یہ کل 4 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ جی ہاں، 4 فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، ایک انسانوں کی، ایک جنات کی، ایک فرشتوں کی، اور ایک فرشتہ چرند پرند اور جانوروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ جنات کی موت وفات کے بارے میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں، آپ سب کی توجہ ہے نا؟ جزاک اللہ، تو سماعت فرمائیے۔ کچھ لوگ حضرت سیدنا ابو رجا الطاردی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ ان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی؟ وہ مسکرائے اور فرمایا، میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے خود دیکھی اور سنی ہے؟ پھر فرمایا، ایک سفر کے دوران ہم نے پانی کے ذخیرے کے پاس پڑاؤ کیا اور اپنے خیمے گاڑ لیے۔ میں اپنے خیمے میں کیلولا یعنی دوپہر کے آرام کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ خیمے میں داخل ہوا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ جب میں نماز عصر سے فارغ ہوا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نکالا اور اس سانپ کو اس میں لپیٹا اور ایک گھڑا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ پھر رات بھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب صبح ہوئی تو ہم پانی کے پاس اترے اور پھر سے اپنا خیمہ نصب کیا اور میں کیلولا کے لیے خیمے میں چلا گیا تو میں نے 2 مرتبہ السلام علیکم کی آواز سنی۔ وہ لوگ 1 یا 10 یا 100 یا 1000 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے، ہم جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ 1 یا 10 یا 100 یا 1000 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے، ہم جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا ہے جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا، میں نے تمہارا کون سا ایسا کام کر دیا؟ انہوں نے کہا، جو سانپ تمہارے پاس مر گیا تھا جس کو تم نے دفنایا، وہ ان جنوں میں سے آخری یادگار جن تھا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی سعادت پانے والا جن کتنا عرصہ زندہ رہا اور اس کے بعد اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ تو ہمیں بھی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ پیارے مدنی منوں، موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کفن دفن کا انتظام کریں، بلکہ تیاری سے مراد نیک اعمال ہیں۔ ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنا ہے، یہ موت کی تیاری ہے۔ اب مزید سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ایک سانپ کو دیکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ اس سانپ کو مار دو، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ رات کو وہ آپ کو خواب میں دکھائی دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی، اس کا تعلق اس گروہ سے تھا جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وحی سنا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے 40 غلام منگوائے اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ پیارے مدنی منوں، جن اگر صورت تبدیل کر کے سانپ وغیرہ کی شکل میں آئے تو قتل کرنے کا ثبوت جو ہے یہ حدیث سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اس کے بدلے 40 غلام آزاد فرمائے۔ مزید واقعہ سنتے ہیں، انشاءاللہ یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا محمد بن نعمان انصاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنے قیام گاہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ہولناک قسم کا اژدہا ظاہر ہوا، جس سے وہ خوف زدہ ہو گئے اور اس کو مار ڈالا۔ تو انہیں اسی وقت وہاں سے اٹھا لیا گیا، یعنی اژدہے کو مارا تھا، اس کے بعد وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ اپنے گھر والوں سے گم ہو گئے، یعنی اغوا ہو گئے۔ ان کو جنات کے ساتھ رکھا گیا، یہاں تک کہ انہیں جنوں کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور مقتول کے وارث نے ان سے قتل کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کیا؟ مقتول کے وارث نے ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ میں نے کسی جن میں ان کو قتل نہیں کیا۔ تو قاضی نے اس وارث سے سوال کیا، مقتول کس صورت پر تھا؟ بتایا گیا کہ وہ اژدہے کی شکل میں تھا۔ تو قاضی نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بتایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو تمہارے سامنے اپنی شکل بدل کر آئے تم اس کو قتل کر دو۔ تو جن قاضی نے حضرت محمد بن نعمان انصاری علیہ رحمت اللہ الباری کو رہا کر دینے کا حکم دے دیا اور یوں یہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، جنات اگر صورت تبدیل کر کے آئیں تو اسے تنبیہ کریں۔ مثلا یہ کہیں کہ آپ جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، 3 بار کہیں، انشاءاللہ عز و جل چلا جائے گا۔ پیارے مدنی منو، اب جو ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ سب نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تیار ہیں نا آپ سب؟ تو سنیے۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ایک جنیہ یعنی جن عورت وادی ذی طوا میں رہتی تھی، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا شریف ترین نوجوان تھا۔ اس کی شادی کر دی گئی۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا تو اس نے ماں سے کہا، اے امی جان، میں دن کے وقت کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا مجھے تم پر قریش کے سفہا یعنی ناسمجھ لوگوں سے خوف ہے کہ وہ کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ ماں تھی نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ نوجوان بیٹے نے آگے سے کہا، میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں، یعنی مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے سانپ کی صورت اختیار کی اور کعبے کی طرف چل پڑا۔ اس نے طواف کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ پھر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے قبیلہ بنی سہم کا ایک جوان آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ پیارے مدنی منو، کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے قتل ہونے کے بعد مکے میں گویا جنگ چھڑ گئی اور ایسا غبار اڑا کہ پہاڑ بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سہم کے بہت سے لوگ اپنے اپنے بستروں پر جنات کے ہاتھوں مرے پڑے تھے اور اس لڑائی میں تقریباً 70 جنات بھی کام آئے۔ الامان والحفیظ۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، اب آپ کو ایک گستاخ جن کا انجام سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابتدائے اسلام میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں تھے کہ اچانک ایک ہاتف یعنی غیب سے پکارنے والے نے مکے کے ایک پہاڑ سے آواز دی اور مسلمانوں کے خلاف کفار کو بھڑکایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے، اور کسی شیطان نے کسی نبی کے قتل پر لوگوں کو نہیں بھڑکایا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عفریت سرکش جن کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ پیارے پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے مسلمانوں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کافروں کو بھڑکانے والے جن کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ جن کو عفریت نامی جن کے ہاتھوں واصل جہنم فرما دیا۔ ہم نے جانا ان واقعات سے کہ جنات کو بھی موت آتی ہے، انہیں بھی آخر مرنا پڑتا ہے، موت کا ذائقہ انہیں بھی چکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم جانیں گے ان کے تدفین کے متعلق کہ بعض جنوں کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ آپ سب کی توجہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک وسیع بیابان میں تھا کہ ہوا کے دو بگولے آئے جو آپس میں گھتم گھتا ہوئے اور پھر جدا ہو گئے۔ میں ان کے گھتم گھتا ہونے والی جگہ پر گیا تو وہاں میں نے ایسے سانپ دیکھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اچانک مجھے ان سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی تو میں ان سانپوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اتنی پیاری اور پاکیزہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے؟ بالآخر معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹے سے پیلے سانپ سے آ رہی ہے جو مر چکا تھا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ ان سب میں بہتر ہے جب اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، چنانچہ میں نے اسے پکڑا اور اپنے امامے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک منادی نے، آواز دینے والے نے مجھے آواز دی کہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سانپ در حقیقت جن تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور جس کو تم نے پکڑا اور دفن کیا تھا وہ شہید تھا، اور یہ ان سعادت مند جنوں میں سے تھا جنہوں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ اس طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں جنات کو دفن کرنے سے متعلق۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک چٹیل میدان میں انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو دفن کرنا مجھ پر لازم ہے، اور جنات جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی ہم آپ کو اس چیز سے منع کرتے ہیں آپ دفن نہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی فرمائے، یعنی بہتر بدلہ دے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر سانپ کو اٹھایا اور ایک گھڑا کھودا، پھر ایک کپڑے میں اسے لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز دینے والے نے آواز دی جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز کیا دی؟ اے سرخ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اے سرخ، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس نے کہا میں ایک جن ہوں اور یہ سرخ ہے، جو یہ مرا ہے یہ سرخ نامی جن ہے، اور یہ ان جنوں میں سے ہے کہ ہم دونوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ کن جنات میں سے تھے یہ دونوں؟ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بیعت کی تھی۔ اور مزید اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اے سرخ، تو چٹیل میدان بیابان میں مرے گا اور تجھے میرا بہترین امتی دفن کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے جنات کو بھی دفن کیا جاتا ہے، ان کی بھی تدفین ہوتی ہے۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے بتایا تھا کہ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، نماز وغیرہ عبادات بجا لاتے ہیں، تلاوت قرآن تہجد بھی پڑھتے ہیں، ابھی سنا مرتے بھی ہیں، دفن بھی کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، کافی نئی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ مزید اہم معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن ابھی رکیے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ابھی تو سوال بھی پوچھنا ہے اور آپ نے جواب بھی دینا ہے،
تو نوٹ فرمائیں آج کا سوال بھی. جواب کے لیے نمبر اور میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سانپ کو مارنے کا حکم دیا تھا. وہ دراصل جن تھا. بعد میں جب امی عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا تو آپ نے کتنے غلام منگوا کر آزاد فرمائے تھے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے کتنے غلام آزاد فرمائے تھے؟ یہ سوال ہے. یاد ہے نا واقعہ؟ اس سلسلے میں ہی سنایا تھا. تو چلیں جلدی جلدی ان نمبر پر اور اس ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں. انشاءاللہ عزوجل جو درست جواب دے گا اس کا نام مدنی چینل پر اگلے سلسلے میں پیش بھی کیا جائے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. سلسلہ قوم جنات میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا